آپا آپ سے سوال ہے کہ قوام کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے قوام کا مطلب ہے کہ بس روب جمانا، روب دار پرسنالٹی، اور اس کی کیا اندھی دھند تقلید ہوتی ہے قوام کی، جو وہ کہہ دے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. کیا عورت ڈس ایگری نہیں کر سکتی قوام سے؟ قوام کون ہوتا ہے؟ قوام کا معنی دیکھ لیجئے، لغوی طور پر دیکھ لیجئے، اور پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرمینالوجی میں اسے کیسے یوز کیا گیا ہے. دیکھیں، قوام کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی قیوم، جی، ہے نا، قائم رہنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قیوم کے دونوں معنی ہیں، اور قوام بھی اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی. اب جو اس کے ٹرمینالوجی میں ہے، قوام ایک گھر کو قائم کرنے والا، صحیح، نگران، جو گھر بناتا ہے. ٹھیک، دیکھیں شادی مرد کرتا ہے، صحیح، عورت شادی ہو کے اس کے گھر آتی ہے. صحیح، مرد اسے گھر نہیں آتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے، گھر بنا کے اپنی فیملی کی وہ بنیاد رکھتا ہے، اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ اصول طے کرتا ہے، اور اس کو وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا دے. میں ان کے خیالات سے پوری جو ہوں متفق ہوں. عورت دیکھیے جی، نہ کہیں سیاست میں، پوری ہسٹری دیکھ رہے، ہسٹری تو مولویوں نے نہ لکھی، کسی فیلڈ مارشل آج تک عورت نہیں ہوئی. امریکہ میں آج تک کسی عورت کو فوج میں اوپر والے عہدے پہ نہیں دیا گیا، ہمیشہ نچلے عہدے، بالکل لیبر والے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے، یہ عورت کو جو دماغ ہے نا، یہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے اولاد پالنے کے لیے، اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے گھر کے لیے. اللہ نے عورت کا جسم دیکھ لیجیے، مرد بالکل ڈفرینٹ باڈی سٹرکچر، عورت کا ڈفرینٹ باڈی سٹرکچر. اللہ نے عورت کو کی دائرہ کار اور رکھا، فرائض اور رکھے، ڈیوٹیز اور رکھی. عورت جب مرد کے دائرہ کار میں ٹانگ اڑاتی ہے، خراب ہوتی ہے، مرد کو بھی خراب کرتی ہے، عورت اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے. اسی طرح مرد جب زیادتی کرتا ہے، اپنے دائرے سے بڑھ جاتا ہے، اپنی لمٹ سے آگے کراس کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو قوام ہے اس کی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں، اور اس کی اللہ نے 2 وجہیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، بڑی سیدھی سی بات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے 2 وجہیں بتائی. اس وجہ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی. اب عورتوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی. فضیلت کس بات کی دی؟ ارے بھی مرد کا جسم عورت سے قد اتنا بڑا، چوڑائی میں 4 انچ مرد چوڑا ہے عورت سے، ہے نا. یہ ایسی حقائق ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی اندھا بھی کوئی آنکھوں والا جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے، وہ علیحدہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے، طاقت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. کمپرومائز یہ ساری نہیں، ویسے بھی تکلیف کو برداشت، کیونکہ اس نے نئی نسل کو جنم دینا ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات ہے مرد کی سوچنے کی جو قوت ہے نا وہ زیادہ ہے. عورت جذباتی ہے. عورت معاملے کو دیکھے گی نا اپنے جذبات کے پہلو سے دیکھے گی. مرد دیکھے گا ہوش مندی سے دیکھے گا، دور اندیشی سے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا جذباتی ہونا بنایا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ عورت کا سب سے بڑا حسن ہے. یہ حسن اس لیے ہے کہ عورت جذباتی ہے تو بچے پالتی ہے، مرد بچہ کبھی بھی نہیں پال سکتا. میں کہتی ہوں بچہ روتا ہے، مرد بڑا عقل مند ہوتا ہے، بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا ہے. اور عورت جو ہوتی ہے ساری رات اس کی پوٹیاں بھی سنبھالتی ہے، اس کی وامٹ بھی سنبھالتی ہے، اور اسے چومتی بھی جاتی ہے. تو یہ جو عقل مندی ہے نا، اللہ نے یہ عورت سے کرانی تھی، اسی لیے اسے جذباتی بنایا تھا. اور یہ جذباتی عورت نہ ہوتی تو یہ انسان پلتا نہ. لیکن مرد کو بھی ساتھ تو تھوڑا دینا ہے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس عورت کو، بچے کو جو پالنا ہے، چھوٹا ہے، بیسیکلی تو عورت کی ذمہ داری ہے نا. مرد تو سو جائے گا، عورت کو تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ اس کی فطرت ہے، یہ کوئی کسی نے ڈیوٹی نہیں اس کی لگائی. یورپ کی ماں بھی یہی کرتی ہے، کوئی پاکستان کی ماں نہیں ایسے کرتی. تو یہ 2 وجہ میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ نمبر 1 کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. نمبر 2 وہ دماغی طور پہ اسٹرانگ ہے. مرد کا دماغ عورت سے بڑا ہوتا ہے، عورت کا دماغ اس میں ویٹ میں بھی عورت سے چھوٹا، مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَنْفَالِهِمْ.
اور اس وجہ سے بھی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں, صحیح مرد اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے, صحیح مال خرچ کرتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں جب 2 قوام ہو جائیں گے, جی. تو بھی رانی میں بھی رانی, کون غریب بھرے گا گھر کا پانی؟ 2 لیڈر ایک گھر میں ہوں, ایک کسی بھی ادارے میں ہوں گے, آپ کی اسی میٹنگ میں ہی 2 بندے اپنی چلانے لگ پڑے, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی. صحیح. یہاں پہ ایک ہے, ایک فگر ہے تو ضرور ایک جو ہے ذمہ دار ہے, تو گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہے نا, ٹھیک, اور بالکل وہ ٹھیک. اللہ نے مرد کو بنا. بالکل ٹھیک. 2 ہوں گے, لڑائی جھگڑا, میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی اسکول نہیں چل سکتا, کوئی کالج نہیں چل سکتا, کوئی دکان نہیں چل سکتی, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. صحیح. تو مجھے بتائیے گھر کیسے چلے؟ بالکل ٹھیک. بہت اس لیے عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی ہیں. جب نہیں سمجھیں گی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گی. اور کچھ مردوں کو بھی, زیادہ تر میں نے جو مرد آج کل کے دیکھے نا, انہوں نے وہ قوام کا جو اسٹیٹس ہے نا اپنی بیویوں کو دے دیا, تو ان کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو جہالت ہوتی ہے نا, یہ سب سے بڑا عیب ہوتی ہے. صحیح. غربت عیب نہیں ہوتی, صحیح. جہالت عیب ہوتی ہے. اپنے حقوق کا علم ہونا جی, اور اپنے فرائض کا علم ہونا. زبردست. حقوق سے پہلے فرائض کا علم. شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے, شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو, شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز دو, تمہاری ذمہ داری. یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر, میرا جسم میری مرضی, یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. فرائض سے بھاگنے یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا, کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے, ہم فرائض دیں گے, ان کو حقوق خود بخود ملیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹس ریز کیے.